فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم. مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب. سورہ طٰ. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل پڑیں، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں. آپ کو فرعون کی طرف سے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی غرق کا خوف. تفسیر آیت. ساحروں کے واقعے کے بعد سے لے کر مصر سے خروج کے وقت تک اہم واقعات سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں. بنی اسرائیل اور واقعہ سحر کے بعد ایمان لانے والوں کو فرعون کے ظلم اور بربریت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک مقررہ رات کو مصر سے نکل پڑیں. اسرائیلی اور غیر اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور اس کے لیے ڈیٹیل کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں موجود ہے تشریح. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور پھر سمندر ان پر ایسا چھایا کہ جس طرح چھا جانا چاہیے تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. تفسیر آیات. جس دریا کو بنی اسرائیل نے فلسطین جانے کے لیے عبور کیا اور فرعون جس میں غرق ہوا، وہ دریائے نیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دریائے نیل جہاں سے اسرائیلیوں نے سفر شروع کیا وہاں سے مغرب کی طرف واقع تھا، جبکہ بنی اسرائیل فلسطین کی طرف مشرق میں سفر کر رہے تھے، بلکہ اس دریا سے مراد بحر احمر ہی ہو سکتا ہے، جسے عبور کر کے وہ صحرائے سینا پہنچ گئے تھے. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہیں طور کی دائیں جانب وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. تفسیر آیت. طور، ایمن اور من و سلوہ کے بارے میں سورہ بقرہ کی تشریح میں ڈیٹیل دی گئی ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوی. جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا. تفسیر آیت. رزق حلال ہی طیب و پاکیزہ ہے، اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ حکم ہے کھاؤ. جائز مسفر ہے اور کبھی کھانا واجب ہو جاتا ہے جب زندگی بچانا کھانے پر موقوف ہو، البتہ حد سے تجاوز کرنے کی صورت میں یہ غضب الہی کا باعث بن جاتا ہے. حد سے تجاوز کے ضمن میں ان نعمتوں کو گناہ کے ارتکاب کے لیے ذریعہ بنانا ہے. کم سے کم تجاوز پرخوری
اور اسراف ہے، اور غضب الہی کے مصداق میں بھی کم سے کم غضب پرخوری کی صحت پر پڑنے والے برے اثرات ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، رزق کے استعمال میں طغیان باعث غضب الہی ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے پھر راہ راست پر چلے تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں۔ تفسیر آیت: شرک سے توبہ کرے، اللہ اور رسول پر ایمان لائے، پھر عمل صالح کے ساتھ ہدایت پر قائم رہے تو اللہ اس کے لیے غفار ہے۔ غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اگر انسان سے بار بار گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ ہر بار معاف فرماتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اللہ معاف کرتا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاں بندہ ظالم ہوگا وہاں اللہ غفار ہے، مگر یہ بات ہر صورت اور ہر فرد کے لیے نہیں، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہے، پھر راہ راست پر قائم رہنے والوں کے لیے ہے۔ آگے ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، پس اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مغفرت الہی کے لیے اہل بنائے، چنانچہ اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رحمت الہی کے لیے اہل بنائے۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے انسان مغفرت الہی کا اہل بنتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کے بعد جس ہدایت کا ذکر ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا، پھر ہدایت پایا کے بارے میں علی ابن ابی طالب سے فرمایا، تیری محبت کی طرف ہدایت پایا۔ اس نوع کی احادیث کے راوی یہ ہیں: نمبر 1، علی بن ابی طالب، اور ملاحظہ ہو بہار الانوار کی جلد نمبر 36۔ نمبر 2، امام زین العابدین، ملاحظہ ہو مناقب شہر آشوب کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 129۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام، ملاحظہ ہو شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 492۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام، ملاحظہ ہو الکافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 392 پر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی نمبر 5، ابو ذر غفاری، ملاحظہ ہو شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 494۔ واضح رہے کہ تفسیر میں ایک کلیہ مسلم ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بالخصوص الاسباب۔ قرآنی آیات میں الفاظ کی عمومیت دیکھی جاتی ہے، شان نزول کا سبب خاص سبب نہیں دیکھا جاتا۔ لہٰذا اگر یہ آیت بنی اسرائیل کے واقعات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تاہم بنی اسرائیل کا واقعہ گزر چکا، پھر بھی آیت کی عمومیت قیامت تک باقی رہتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، شرک سے توبہ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے تو مغفرت الہی اس کے شامل حال ہوگی۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے رب، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ تفسیر آیت: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے 70 سرداران کو منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر ہونے کا حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے۔
عام طور پر قافلہ سالار قافلے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سننے کے لیے سوال فرمایا، ورنہ خود اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کیوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، یہ عجلت جلدی تیری رضا جوئی کے لیے تھی، تجھ سے مناجات کی حلاوت، راز و نیاز کے کیف و سرور اور تیری قربت کی چاشنی سے مجھے عجلت کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے مناجات اور راز و نیاز کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، چنانچہ فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 52، اور ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا اور رازدار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی۔ اسی جگہ نبوت ملی، قربت ملی، ہر میں الہی کی رازداری کے کیف و سرور کی لذت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ کی اس عجلت کی وجہ سے مدت مناجات بڑھا کر 30 سے 40 رات کر دی، لہٰذا اس جگہ کی طرف دوبارہ آتے ہوئے عجلت سے کام لینا ایک اجتہادی عمل نہ تھا، جس کا کوئی سابقہ نہ ہو، جس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ وہاں غیر انبیاء کے لیے اجتہاد کی نوبت آتی ہے، لہٰذا غیر شیعہ مفسرین کا یہ کہنا تعجب کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا کہ وعدہ گاہ پر حاضری میں پیش قدمی کرنا اور زیادہ خوشنودی کا باعث ہوگا، اور یہ روایت ہے دریابادی اور صفحہ ہے 647، حوالہ مدراک۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد دور مقابل نصح کو میدان دینے کے لیے اجتہاد دور مقابل نصح کر رہے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، عاشقان خدا کے لیے رضائے رب میں تاخیر قابل تحمل نہیں ہوتی۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا پس آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ تفسیر آیت: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن گزارنے کے بعد خبر دی کہ آپ کی قوم آزمائش میں آ کر گمراہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان دیا جائے تاکہ لوگوں کے ایمان کی حقیقت عملاً ظاہر ہو جائے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، دین صرف ان کی زبانوں پر ایک چکھائی سے زیادہ نہیں، جب دین کے ساتھ ان کی معیشت چلتی ہے اس وقت دین کو اپنا لیتے ہیں، اور جب آزمائش کے ذریعے چھانٹی ہو جائے تو دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے تحفہ العقول کے صفحہ نمبر 245 پر۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزات دکھائے، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور اس کے بعد ایک مختصر عرصے کے لیے امتحان میں بٹھا دیا۔ سامری نے گوسالہ پرستی کے ذریعے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ سامری کون ہے؟ سامری ایک شخص کا نام نہیں بلکہ کسی مقام، نسل یا قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ سامری یعنی ثمر والا۔ نمبر 1، بعض اہل تحقیق کے مطابق قدیم مصری زبان میں غیر ملکی پردیسی کو ثمر کہتے تھے، سین میم رے۔ ممکن ہے کوئی اجنبی بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا ہو، چنانچہ بعض یہودی روایت میں آیا کہ یہ شخص مصری تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا تھا۔ نمبر 2، سمیری نام کی ایک قوم عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آباد تھی۔ ممکن ہے کوئی شخص اس قوم سے متعلق مصر میں آباد تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا ہو۔ نمبر 3، بائبل میں آیا ہے کہ اسرائیل کی ایک فرمانروا نے ایک شخص سے ایک پہاڑ خریدا، جس پر اس کے بعد میں دارالامارات تعین کیا۔ جس شخص سے یہ جگہ خریدی تھی اس کا نام سمر سین میم رے تھا، اس لیے بعد میں اس شہر کا نام سامریہ رکھا گیا، اور یہ ہے سلاطین کی جلد صفحہ 16 اور صفحہ نمبر ہے 42، اس میں یہ روایت ہے۔ نمبر 4 ہے کہ سامری سے مراد ہو سکتا ہے سامری العقیدہ ہو، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گوسالہ پرست کو سامری نہیں کہتے تھے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی صدیوں بعد ایک نسل پیدا ہو گئی تھی
جو گوسالہ پرست میں شہرت رکھتی تھی. اس گوسالہ پرست قوم کو سامری کہتے تھے. قرآن نے گوسالہ پرست شخص کے لیے وہی نام دیا جو نزول قرآن کے وقت یہودیوں میں رائج تھا، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ نام رائج نہ تھا. نمبر 5، صاحب تفسیر من خدا القرآن لکھتے ہیں، سامری سمرون کی اولاد میں سے تھا. اس کے باپ کا نام یشاکر تھا جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ان سب میں زیادہ قابل اطمینان تحقیق علامہ بلاغی کی ہے. آپ الہدی الی دین المصطفیٰ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 103 میں لکھتے ہیں، جس سامری کا قرآن میں ذکر ہے وہ شہر سامرا کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ یہ شہر شمرون کی طرف منسوب ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت شمون علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا. اس شہر کی طرف منسوب کو شمرانی کہتے تھے. اس کا عربی تلفظ سامری ہے. اس کی جمع شمرونیم ہے. سامرینی اسے یوشا نے فتح کر کے زبولون خاندان کے زیر نگیں کر دیا. ملاحظہ ہو سفر یوشا صحا 11 واضح رہے عبری زبان میں، جیسے عبرانی زبان ہے اس طرح عبری زبان کی شین عربی میں سین میں بدل جاتی ہے. جیسے یشو کو یوس کو جیسے لوگ کہتے ہیں عیسیٰ یسوع، اور موشا یعنی پھر موسیٰ میں بدل جاتا ہے. اسی طرح یہاں شمرونی سامری میں بدل گیا. لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر مستشرقین کا یہ اعتراض بے بنیاد ہے. سامری کے نام سے شہرت پانے والی قوم حضرت موسیٰ سے صدیوں بعد وجود میں آئی ہے. قرآن کے مصنف نے لا علمی میں اس کو حضرت موسیٰ کا محصر بتا دیا. اہم نکات. نمبر 1، انبیاء کی محنتوں پر پانی پھیرنے والے سامری ہر جگہ ہوتے ہیں. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. بولے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے رب کا غصہ تم پر آ کر رہے، اسی لیے تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ تفسیر آیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 راتوں میں توریت حاصل کی تو اللہ نے یہ خبر دی کہ آپ کی قوم سامری کے ہاتھوں گمراہ ہو گئی ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گمراہ کرنے والوں پر غصے اور گمراہ ہونے والوں پر حزن و ملال کی حالت میں واپس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ وعدہ حسن توریت کی شکل میں ایک دستور حیات تھا جس میں بنی اسرائیل کے لیے دنیا اور دین کی سعادتیں موجود تھی، یا بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنانے کا وعدہ تھا. کیا اتنی مدت گزر گئی تھی کہ تم میری واپسی سے مایوس ہو گئے ہو؟ صرف 40 راتوں کی مدت میں دین سے کلی انحراف، یہ تو غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی غیر حاضری کے دنوں کے لیے جو وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ان کے جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کی اطاعت تھی. اہم نکات. نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کے بعد مفاد پرست لوگ نبی کے عہد پر باقی نہیں رہنے دیتے. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. انہوں نے کہا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے
اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا تو ہم نے اسے پھینک دیا، اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا، اور ان کے لیے ایک بچڑے کا قلب بنا کر نکالا جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ پھر وہ بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، پھر وہ بھول گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا، اور وہ نہ ان کے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تفسیر آیات۔ بنی اسرائیل کا جواب یہ تھا کہ ہم نے یہ جرم اپنے اختیار سے نہیں کیا، ہم نے قصداً گوسالہ نہیں بنایا، ہم نے تو صرف اپنے زیورات کو جمع کرایا تھا جسے سامری نے بھٹے میں ڈال دیا۔ آیت میں لوگوں کے عمل کو اور سامری کے عمل کو کہا ہے، دور پھینکنے کے معنوں میں ہے اور ڈالنے کے معنوں میں ہے۔ اس سے ایک یہ اندیہ ملتا ہے کہ لوگوں کے عمل اور سامری کے عمل میں فرق تھا۔ لوگوں نے نامعلوم کس غرض سے زیورات پھینکے تھے، بہرحال گوسالہ بنانے کا قصد نہیں تھا مگر سامری کا قصد تھا۔ قوم سے مراد مصری قوم لی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے نکلتے ہوئے اپنے پڑوسیوں سے زیورات مانگے اور اپنے ساتھ کافی زیورات لوٹ کر لائے تھے۔ بائبل کے مطابق ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ملاحظہ ہو بائبل کا باب نمبر 3 کی اس کی آیت میں 14 اور 22 میں یہ موجود ہے۔ پھر ان کے لیے گوسالہ کا قلب بنا کر نکالا۔ کس چیز سے نکالا ہوگا کوئی صراحت نہیں، ممکن ہے قلب سے یا بھٹے سے گوسالہ کی شکل میں نکالا ہو۔ اس کی بیل کی سی آواز تھی۔ اس بچڑے کی مورت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ موسیٰ یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا معبود۔ جب سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ موسیٰ کا معبود ہے تو موسیٰ کوہ طور پر کس معبود کے پیچھے گئے ہیں؟ جواب دیا گیا وہ بھول گئے ہیں کہ اصل معبود کہاں ہیں۔ اسباب ہدایت و اسباب ضلالت میں تقابل۔ بنی اسرائیل نے ایک عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور معجزات کے ساتھ گزارا۔ نمبر 1 توحید کی تعلیم دی اور عبادت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں گوسالہ پرستی یا بت پرستی کی نفی موجود تھی۔ نمبر 3 حضرت ہارون جیسے حجت خدا ان کے درمیان موجود تھے۔ نمبر 4 9 کی تعداد میں عظیم معجزات دکھائے گئے تھے۔ 9 معجزات تھے، لیکن یہ تمام تعلیمات، تربیت اور معجزات ایک بیل کی آواز کے مقابلے میں غیر مؤثر ثابت ہو گئے۔ یہ بات ہمیشہ قابل توجہ اور تعجب ہے کہ ایک طرف انبیاء، اوصیاء، صالح علماء کی تعلیمات، صدیوں کی تربیت، بے شمار دلائل، دوسری طرف ایک بیل کی آواز یا اس سے بھی کمتر چیز پر لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1 ہدایت کی طرف لانے کا کام کس قدر مشکل اور گمراہی کی طرف جانے کے لیے ایک خفیف سا وہمہ کافی ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، بے شک تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، جبکہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تفسیر آیت۔ حضرت ہارون علیہ السلام اصل سازش سے پردہ اٹھایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اصل سازش سے پردہ اٹھایا اور فرمایا، اس گوسالہ سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل نے گوسالہ کو رحمان کی جگہ دی تھی۔ بائبل کے نزدیک گوسالہ پرستی کا جرم حضرت ہارون علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا۔ قرآن نے بائبل کے اس الزام کو رد کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس ناکردہ گناہ سے بری الذمہ قرار دیا، لیکن آج بھی مستشرقین کو یہ اصرار ہے کہ گوسالہ پرستی جیسے مشرکانہ جرم کا ارتکاب ہارون نبی نے کیا تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1 ہر انحراف کے وقت اللہ کی طرف سے ایک حجت قائم ہوتی ہے۔
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ کہنے لگے ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک برابر اسی کی پرستش میں منہمک رہیں گے. تفسیر آیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو ٹھکرایا، البتہ فیصلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک انتظار کا بھی اظہار ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وقت کے رسول واپس نہ آتے تو ساری امت گوسالہ پرست ہو جاتی اور اجماع امت کو اس پر دلیل کے طور پر پیش کرتے. اہم نکات. ہر سامری کا حمایتی ہر ہارون کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تفسیر آیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے واپس آ گئے تو ہارون علیہ السلام کی ملامت کی اور قوم کی گمراہی کا انہی کو ذمہ دار ٹھہرایا، چونکہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نصیحت کر کے گئے تھے اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کرنا. یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ہارون نے جواب دیا اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا. تفسیر آیت. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی سے پکڑ کر مارنا چاہا، چنانچہ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں، اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈالا اور میری بات کا انتظار نہ کیا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے توحید پر اتحاد کو مقدم کیا، جبکہ توحید کو کسی اور چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے شرک کے مقابلے میں سکوت اختیار کیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے شرک کے خلاف اس حد تک قیام کیا کہ انہیں اپنے قتل کا خطرہ لاحق ہو گیا. چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں آیا ہے کہ اے ماں جائے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے. جب نوبت مقالتا تک پہنچی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر اس قوم میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تو دھڑے بندی اس حد تک آگے بڑھ جائے گی کہ بعد میں واپسی ممکن نہ ہوگی. اس عذر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی. اہم نکات. نمبر 1، داعی حق کو چاہیے کہ حجت پوری کرنے کے بعد انتظار کرے. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہا اے سامری تیرا مدعا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں نے مشاہدہ نہیں کیا، بس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی. تفسیر آیت. قدیم مفسرین اس آیت کے مختلف تفسیریں بیان کرتے ہیں. پہلی تفسیر ایک روایت کی بنا پر کرتے ہیں کہ سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کو فرعون کے گھوڑے کے آگے چلتے دیکھ لیا تھا تاکہ وہ دریا کے شق شدہ راستے میں داخل ہو اور اس گھوڑے کے سم کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی. اس کا اثر یہ تھا کہ جس چیز پر وہ مٹی ڈال دے اس میں جان آ جاتی ہے.
سامری نے اسی مٹی کو گوسالہ کے قلب میں ڈالا، اس میں جان آ گئی اور وہ آواز نکلنی شروع ہو گئی۔ اس روایت کو رد کرتی ہے قرآنی تعبیر، چونکہ حسد بے جان چیز کو کہتے ہیں اور یہ آواز اسی بے جان حسد کی تھی۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ سامری نے کہا، میں نے دین موسیٰ میں وہ کمزوری دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، چنانچہ اس رسول کی کچھ تعلیمات کو لیا پھر چھوڑ دیا۔ اس تفسیر کا سیاق و سباق آیت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں بنتا، چونکہ ترک کے معنی میں قرآنی استعمالات سے نہایت بعید ہے۔ تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ مجھے زرگری میں وہ مہارت حاصل تھی جو دوسروں کو نہ تھی، میں نے رسول کے آثار یعنی زیورات میں سے کچھ حصے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ اس تفسیر میں زیورات کو رسول کے آثار میں سے قرار دینا بہت زیادہ بعید القیاس ہے۔ چوتھی تفسیر اور توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ سامری نے خود یہ بات گڑھ لی تھی کہ یہ رسول کے قدموں کی مٹی کی کرامت تھی، اس سے گوسوالہ کی آواز آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ رسول سے مراد جبرائیل ہوں یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس گوسوالہ کی ساخت کچھ اس طرح کی تھی کہ اس سے ہوا کے گزرنے سے آواز نکلتی تھی۔ اہم نکات: نمبر 1، لوگوں نے رسول کے نمائندے کے مقابلے میں ایک شعبدہ باز کو مان لیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا، دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو منہمک تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کوڑا کر کے دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ تفسیر آیت: زندگی بھر اپنے اچھوت ہونے کا لوگوں میں اظہار کرتے رہو، نہ کسی سے تعلقات رکھ سکتے ہو، نہ کسی سے کوئی چیز لے سکتے ہو، نہ دے سکتے ہو، نہ کسی کی صحبت میں رہ سکتے ہو، تجھے تنہائی کی زندگی گزارنا ہوگی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ہر قریب آنے والے کو مطلع کرتا رہتا تھا کہ میں ناپاک ہوں، مجھے نہ چھونا، ایک معین وقت میں ضرور مرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سامری نے اسے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ گوسالہ کی مورت سونا ہونے کی صورت میں جلانے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسے پگھلا کر ریزہ ریزہ کیا گیا ہو اور دریا میں بہا دیا گیا ہو۔ اہم نکات: نمبر 1، شرک کے آثار کو کسی بھی شکل میں باقی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ بتحقیق تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تفسیر آیت: تمہارا معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود وہ ہوتا ہے جو اپنی معبودیت میں یکتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب بھی کسی معبودیت میں شرکت آ جائے وہ باطل ہے۔ بے جان گوسالہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہے جس کا علمی احاطہ ہر چیز پر ہو، کس نے کس محرک کے تحت اپنے معبود کی عبادت کی ہے تاکہ اسی کے مطابق اسے جزا دی جا سکے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے رسول، اسی طرح ہم آپ سے گزشتگان کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے ہاں سے ایک نصیحت عطا کی ہے۔ تفسیر آیت: گزشتہ قوموں کی سرگزشت میں آنے والی قوموں کے لیے درسہائے عبارت ہے جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور ممکن ہے ان حوادث اور واقعات کو ذکر کہا ہو چونکہ ان میں انسان کے لیے عبرتوں، اخلاقیات اور احکام وغیرہ پر مشتمل
नसीहतें मौजूद हैं। من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ جو اس سے منہ موڑے گا پس بروز قیامت وہ یقیناً ایک بوجھ اٹھائے گا جس میں یہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ تفسیر آیات: جس نے بھی اس ذکر یعنی ان عبرتوں سے منہ موڑ لیا، اس نے اپنی پشت پر گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، یہ بوجھ اس کی پشت پر ہمیشہ سوار رہے گا۔ پشت پر سوار رہے، اس سے بدتر بوجھ کیا ہو سکتا ہے؟